میرے دوستو بھائیو، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کو نازل فرمایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے 4 بڑی بڑی کتابیں نازل فرمائی ہیں: تورات، انجیل، زبور، قرآن پاک۔ اور ان میں سب سے عظیم الشان کتاب قرآن پاک نازل فرمائی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کے علاوہ چھوٹے چھوٹے صحائف بھی نازل فرمائے۔ بڑی کتابیں یہ 4 ہیں۔ ان سب کتابوں میں سب سے آخر میں آنے والی کتاب قرآن پاک ہے، اور قرآن پاک ایسی کتاب ہے کہ جس کی حفاظت کا وعدہ اللہ تبارک و تعالی نے خود فرمایا ہے۔ باقی جو کتابیں نازل فرمائی ہیں اپنی اصلی حالت میں محفوظ نہ رہ سکی ہیں۔ تورات ہے تو اپنی اصلی حالت میں محفوظ نہیں، انجیل ہے، زبور ہے، کوئی کتاب بھی اپنی اصلی حالت میں محفوظ نہ رہ سکی۔ جو اس کتاب کے ماننے والے ہیں خود انہوں نے ہی اس کے اندر تغیر تبدل کر دیا، لیکن قرآن پاک ایسی عظیم الشان کتاب ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے خود حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ اس لیے اس کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے کہ قرآن پاک سب سے عظیم الشان کتاب تو ہے ہی، یہ عظیم الشان نبی پر نازل ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء میں بعد میں آنے والے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، سارے انبیاء پر مہر ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء کا بس اختتام ہے کہ آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ختم الانبیاء، خاتم النبیین ہونے کا جو لقب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے، اس لقب کی وجہ سے بھی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کی حفاظت کا وعدہ فرمایا۔ باقی کتابیں ان کے بعد تو کسی کتاب نے آنا تھا، لیکن قرآن پاک کے بعد تو کسی اور کتاب نے نہیں آنا ہے۔ اب یہ دستور العمل یہی قرآن پاک ہی ہے قیامت تک کے لیے۔ جو اس کے مطابق زندگی گزارے گا اللہ تبارک و تعالی عزتوں سے سرفراز فرمائیں گے۔ جو اس سے ہٹ کے زندگی گزارے، قرآن پاک کو سامنے نہ رکھے، قرآن پاک سے ہٹ کے زندگی گزارے، تو یہ اس سے ہٹ کر زندگی گزارنے والا شخص کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے قیامت تک کا دستور العمل قرآن پاک میں بتا دیا ہے، اور جس کی وضاحت کی ضرورت تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ان سے ہی اس کی وضاحت ہو گئی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے قوانین کے مطابق زندگی گزار کر طریقہ سمجھا دیا ہے کہ زندگی کیسے گزاری جاتی ہے۔ تو لہذا قرآن کے مطابق زندگی گزرے۔ قرآن پاک کو جو سامنے رکھتا ہے یہ اس کو جنت کی طرف کھینچتا ہے، جو قرآن پاک کو پس پش ڈال دیتا ہے یہ اس کو جہنم میں گرا دیتا ہے۔ اس لیے قرآن پاک کا جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ظاہری آداب کا لحاظ رکھنے کا ضروری قرار دیا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن پاک کو سینوں میں محفوظ رکھنے کے بارے میں بڑے فضائل وارد فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو دیکھا جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے فضائل بیان فرمائے ہیں قرآن پاک کے، انسان ایک بھی فضیلت سامنے رکھے تو واضح ہو جاتا ہے کہ یہ قرآن پاک کتنے درجات کو بلند کرنے والا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حافظ قرآن جو قرآن پاک کو حفظ کرنے والا ہے، قرآن پاک کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اس کے حرام کو حرام جانتا ہے، اس کے حلال کو حلال جانتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کیا کچھ عطا فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے والدین کو جو اس کے قرآن حفظ کرنے کا سبب بنے ہیں، عمومی طور پر بچوں کے جو حفظ کا سبب بنتے ہیں وہ والدین ان کو بھیجا کرتے ہیں حفظ قرآن کے لیے۔ تو لہذا ان کے والدین کو جو اتنا شوق جذبہ دکھاتے ہیں اپنے اولاد کو حفظ قرآن کے لیے بھیجتے ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا تاج پہنائیں گے جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہو۔ اور وہ سورج کہ اگر سورج اتنی دور کھڑا ہوا ہے، اتنی روشنی پھیلا رہا ہے، اس سورج کو اگر گھر میں اتار لیا جائے تو گھر کے اندر کتنی زیادہ روشنی ہوگی۔ ہمارے یہ جو گھر میں طلوع ہونے والا سورج ہے اس کی روشنی سے بھی زیادہ روشنی استاذ کی ہوگی جو اللہ تبارک و تعالی حافظ قرآن کے والدین کو پہنائے۔
دیکھیے دنیا کے اندر جو ڈگریاں ہیں، باقی ڈگریاں، ان پر تو عمومی طور پر لوگ اس کے تعریف بھی کر رہے ہوتے ہیں، اس پر کوئی انعام و اکرام کا بھی کچھ نہ کچھ نظر آتا ہے کہ اس ڈگری کی وجہ سے آگے چل کر کوئی نوکری مل جائے گی، کوئی بڑی تنخواہ وہ حاصل ہو سکے گی. کیونکہ ظاہری طور پر دنیا میں نظر نہیں آتا ہے کہ حفظ قرآن کی وجہ سے آخرت میں کوئی دنیا کے اعتبار سے کوئی بڑا آگے چل کر کوئی بڑا مقام حاصل ہونے والا ہے. دنیا کے اعتبار سے کوئی خاص نظر نہیں آتا ہے. اس لیے جو حفظ قرآن کرنے والے ہیں، حفظ قرآن کرنے والے ان کے والدین، جو حافظ قرآن ہیں ان کے والدین، چونکہ سراسر اخلاص کی بنیاد پر ہی بھیج رہے ہیں، خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضامندی کو حاصل کرنے کے لیے ہی بھیج رہے ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے والدین کو ایسے تاج پہنا رہے کہ جن کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی. اب اندازہ لگا لیں کہ یہ تو حافظ قرآن کے والدین کو تاج پہنایا جا رہا ہے، تو جو ان کے اولاد جو خود حفظ کرنے والے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کچھ عطا فرمائیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنت میں ایک نہر ہے جنت میں، اس کے اوپر مرجان کا ایک باغ ہے. اس باغ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جنت کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس جنت کا نام ریان، اور اس جو باغ ہے اس باغ میں ایک محل اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے حافظ قرآن کو، اور اس محل کے 70,000 دروازے ہوں گے. 70,000 دروازے ہوں گے اس ایک محل کے. اور یہ حافظ قرآن جب یہ محل میں داخل ہونے لگے گا، اس سے پہلے اس کے پہلے دروازے سے 70,000 فرشتے نکلیں گے، اور اس کو ہر فرشتہ ایک الگ سے تحفہ پیش کرنے والا ہوگا. یہ اس خوشی میں ہے کہ یہ حفظ قرآن کرنے والا ہے. تو ہر دروازے سے فرشتے نکل رہے، اور اس کو تحفہ جو ہے وہ ہر فرشتہ الگ سے تحفہ پیش کر رہا ہے، اس وجہ سے کہ یہ قرآن پاک کو اپنے سینوں میں محفوظ کرنے والے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس حافظ قرآن کو یہ اتنی بڑی نعمت عطا فرما رہے ہیں. اور اس سے آگے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کچھ عطا فرمائیں گے. حدیث پاک میں آتا ہے صحیح حدیث کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس حافظ قرآن کو اس بات کی بارے میں اجازت عطا فرمائیں گے کہ آپ کے خاندان میں سے ایسے 10 آدمی جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے، آپ ان کے بارے میں سفارش کریں، آپ کی سفارش کو اس کے بارے میں قبول کیا جائے گا. لہذا جو قرآن پاک حفظ کرنا چاہے اس کو اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، اس کو آگے بڑھانے کی کوشش ہو. ہر ایک کو ترغیب دینی چاہیے کہ قرآن پاک کو حفظ کرنے والے بن جائیں، قرآن پاک پڑھنے والے بن جائیں. دیکھیے قرآن پاک کے جو احادیث نازل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمائے ہیں، احادیث جو آئی ہیں اس کے بارے میں، عموماً اس کے بارے میں اس میں جو الفاظ ہیں وہ حامل القرآن ہیں. حامل القرآن، جو قرآن پاک کو اٹھائے ہوئے ہو، سینے کے اندر محفوظ رکھے ہوئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے فضل عطا فرما رہے ہیں، لہذا اپنے خاندانوں میں دیکھیں کہ ایسے بچے جو قرآن پاک حفظ کر سکتے ہوں ان کو ہم شوق دلائیں قرآن پاک کے بارے میں، ان کے والدین کو ہم شوق دلائیں، ان کو یہ فضائل سنائیں تاکہ وہ اپنے بچوں کو قرآن پاک حفظ کرانے والے بن جائیں. اور ان احادیث کی بنا پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حافظ قرآن کو اس بات کے بارے میں سفارش کا حق دیں گے کہ وہ اپنے خاندان کے 10 آدمی جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے ان کے بارے میں سفارش کر کے ان کو جنت میں لے جا سکے. ان احادیث کی بنا پر محدثین نے لکھی ہے یہ بات کہ ایسے لوگ کہ جو حافظ قرآن کی حوصلہ شکنی کا سبب بنتے ہیں. بعض لوگ ہوتے ہیں نا جو کوئی آدمی اپنے اولاد کو قرآن پاک حفظ کرانے کا ارادہ رکھتا ہو، یا اس نے مدرسے میں حفظ کرنے کے لیے بھیج دیا، تو آ کر اس کے والدین کو کہہ رہے ہوتے ہیں آپ نے یہ کیا کر دیا، آپ نے اس کی زندگی ضائع کر دی ہے، ابھی تو اس کی پڑھنے کی عمر تھی، آپ نے اس کو وہاں بھیج دیا ہے حفظ کرنے کے لیے، بعد میں کر لیتا. ان احادیث کی بنا پر محدثین لکھا ہے یہ بات کہ اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو جو حافظ قرآن تھا اس سے کہیں گے کہ اس بندے کے بارے میں آپ سفارش ہرگز نہ کریں کہ جو آدمی آپ کے قرآن پاک حفظ کرنے پر راضی نہیں تھا، وہ رکنے کا سبب بنتا تھا، اس کے بارے میں سفارش نہ کریں. اسی کے بارے میں محدثین نے لکھی.
اور یہ بات یاد رکھیے کہ محدثین کوئی بات لکھتے ہیں کسی حدیث کی تشریح میں، وہ اپنی طرف سے من گھڑت باتیں نہیں ہوتی ہیں، وہ کئی اور احادیث کو دیکھ کر بات لکھی جاتی ہے وضاحت کے طور پر۔ اس لیے ضروری ہے کہ جہاں ممکن ہو آدمی کسی کو ترغیب دے سکتا ہو تو آدمی کوشش کرے، ترغیب دے کر ان کو حفظ قرآن کے لیے تیار کرے۔ اگر یہ ممکن نہ ہو تو کم سے کم حوصلہ شکنی کا سبب تو نہیں بننا چاہیے۔ تو قرآن پاک کو اپنے سینوں سے لگانا ہو، قرآن پاک کا ظاہری ادب بھی ضروری ہے، قرآن پاک کا باطنی ادب بھی ضروری ہے، قرآن پاک کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پڑھنے کی برکت رکھی ہے، قرآن پاک پڑھنے کا نور رکھا ہے۔ جو کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو فتنوں سے محفوظ رکھتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا قلبی نور عطا فرماتے ہیں کہ عمومی طور پر یہ لوگ جہاں فتنوں سے محفوظ ہوتے ہیں وہیں حرام چیزوں سے بھی محفوظ رہتے ہیں عمومی طور پر۔ اس لیے ضروری ہے قرآن پاک کی کثرت تلاوت کا اہتمام ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف جو قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھنے والے بھی ہیں چاہے ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس اجر سے خالی نہیں چھوڑ رہے کہ جو آدمی قرآن پاک ناظرہ پڑھنے والا بھی ہو، ہر حرف پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہر حرف پر 10 نیکیاں عطا فرما رہے ہیں۔ اب یہ بات یاد رکھیں کہ کوئی آدمی یہ سمجھے کہ ہر یہ علم تارا کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یہ جو شروع میں علم کھڑا ہوا ہے یہ ایک حرف نہیں ہے بلکہ یہ 3 حرف ہیں، الف لام میم، 3 حرف ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر حرف پر 10 نیکیاں رکھی ہیں۔ تو دنیا میں کسی آدمی کو کہیں نفع بہت زیادہ مل رہا ہو تو ہر آدمی کوشش کرتا ہے کہ میں نفع زیادہ حاصل کر سکوں۔ 1 روپے کے 10 روپے ملتے ہو نا تو ہر آدمی کوشش کرتا ہے۔ یہاں تو کتنے کروڑوں مل رہے ہیں، کروڑوں نیکیاں مل رہی ہیں۔ ایک آدمی ایک وقت میں پڑھنا شروع کرے تو دیکھیں تو صحیح کہ کتنی نیکیاں، آپ حساب لگانے بیٹھ جائیں گے تو حیران ہو جائیں گے، کروڑوں نیکیاں وہ حاصل کر لیں گے۔ لیکن ہمارے یہاں اب جو عمومی طور پر ماحول چل رہا ہے کہ وہاں موبائلوں میں تو اتنا وقت گزارا جاتا ہے کہ ہر آدمی اپنا حساب لگا لے کہ میں دن میں کتنے وقت موبائل میں گزارتا ہوں، یعنی کئی گھنٹے اس میں گزر جاتے ہیں، لیکن قرآن پاک پڑھنے کے لیے 15 منٹ نکالنا، 20 منٹ نکالنا بھی مشکل نظر آتا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی اس کا تو حساب کتاب رکھا ہے، وہ قرآن پاک پڑھنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجر ہی اجر رکھا ہے۔ یہ سارا کا سارا وقت جو قرآن پاک پڑھنے میں گزر رہا ہے، اس قرآن پاک کی کثرت تلاوت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کو دعائیں مانگنے والوں سے بھی افضل ثواب عطا فرماتا ہے۔ جو آدمی ایک آدمی وہ ہے جو دعا مانگنے میں مشغول ہے، کوئی آدمی اگر آدھا گھنٹہ دعا مانگ رہا ہے، 1 گھنٹہ دعا مانگ رہا ہے، اس کے بالمقابل ایک وہ شخص ہے جو قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول ہے، اس قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا مانگنے والے سے بھی افضل ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر کوئی آدمی اگر نماز کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، رات کو تہجد میں کھڑا ہوا اور قرآن پاک کی تلاوت کر رہا، کئی صورتیں اس میں پڑھ رہا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، اس آدمی کو اللہ تبارک کتنا اجر عطا فرمائیں گے کہ رات کو اٹھ کر اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے نماز بھی پڑھ رہا ہے، ساتھ میں قرآن کی تلاوت بھی کر رہا ہے، کہ یہ آدمی دوہرا ثواب کمانے والا ہے۔ اس لیے میں دوستو بھائیو خود بھی قرآن پاک حفظ کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن پاک ہم سے حفظ نہیں ہو سکتا، ہمارا حافظہ کمزور ہے، یقین جانیے بہت سے لوگ ایسے دیکھے کہ جن کے حافظے کمزور تھے، قرآن پاک کی حفظ کرنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حافظے کو بھی مضبوط بنا دیا۔